آداب ناظرین، خبروں کے بلٹن میں آپ کا خیر مقدم، میں ہوں ہلال ہاشم۔ سب سے پہلے خاص خبروں پر ایک نظر۔ پارلیمنٹ کے بجٹ اجلاس سے قبل سبھی سیاسی پارٹیوں کی میٹنگ کارروائی خوش اسلوبی سے چلائے جانے کو یقینی بنانے کے لیے رہنماؤں سے تعاون طلب۔ ملک بھر میں آج بابائے قوم مہاتما گاندھی کو ان کی 77ویں برسی کے دن پر خراج عقیدت کیا جا رہا پیش۔ مہاتما جی نے اختلافات کے پرامن حل اور ہر ایک بھارتی کو بھلائی کے لیے ہمدردی ہماری رہنمائی کی، ایل جی منوج سنہا۔ وقف ترمیمی بل 2024 سے متعلق پارلیمانی مشترکہ کمیٹی نے کی آج لوک سبھا کے اسپیکر کو اپنی رپورٹ پیش۔ گلمرگ میں آج پہلی بار آل انڈیا یونیورسٹی ونٹر گیمز کا آغاز۔ کھیلوں میں 23 یونیورسٹیوں کے 130 کھلاڑی کر رہے ہیں شرکت۔ اب خبروں کی تفصیل۔ پارلیمنٹ کے بجٹ اجلاس سے قبل حکومت نے آج نئی دلی میں سبھی سیاسی پارٹیوں کی میٹنگ طلب کی۔ میٹنگ کی صدارت مرکزی وزراء راجناتھ سنگھ، کرن رجیجو، جے پی نڈا، ارجن رام میگھوال اور ایل مرگن نے کی۔ میٹنگ کے دوران حکومت نے اجلاس کی کارروائی کو خوش اسلوبی سے چلائے جانے کو یقینی بنانے کے لیے ایوان کے رہنماؤں کے ساتھ تبادلہ خیال کیا اور پارٹیوں کا تعاون حاصل کیا۔ پارلیمنٹ کا بجٹ اجلاس کل یعنی 31 جنوری کو شروع ہوگا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو دونوں ایوانوں کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کریں گی، جس کے بعد لوک سبھا اور راجیہ سبھا کے دونوں ایوانوں کے مختصر مدت کے اجلاس میں مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن اقتصادی جائزہ پیش کریں گی۔ وزیر خزانہ ہفتے کے روز 2025-26 کا بجٹ پیش کریں گی۔ لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں پیر کے روز صدر جمہوریہ کے خطاب پر شکریہ کی تحریک پر بحث ہوگی۔ بجٹ کا اجلاس کا پہلا مرحلہ کل یعنی 31 جنوری سے 13 فروری تک جاری رہے گا، جبکہ اجلاس کا دوسرا مرحلہ 10 مارچ سے 4 اپریل تک منعقد کیا جائے گا۔ ملک آج بابائے قوم مہاتما گاندھی کو ان کی 77ویں برسی اور شہادت کے دن پر خراج عقیدت پیش کر رہا ہے۔ اس موقع پر آج صبح نئی دلی میں راج گھاٹ میں گاندھی سمادھی پر سبھی مذہبوں کا دعائیہ جلسہ منعقد ہوا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے قومی راجدھانی میں مہاتما گاندھی کی سمادھی پر گول دائرہ نظر کیا۔ نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکر، وزیر اعظم نریندر مودی اور اپوزیشن رہنما راہل گاندھی نے بھی اس موقع پر مہاتما گاندھی کی یاد میں گلہائے عقیدت نظر کیے۔ مرکزی وزراء راجناتھ سنگھ، منوہر لال کھٹر، فوج کی تینوں شاخوں کے سربراہان اور چیف آف ڈیفنس اسٹاف بھی اس موقع پر موجود تھے۔ ہر سال 30 جنوری کو ملک میں مہاتما گاندھی کی زندگی اور اقدار کو اعزاز پیش کیا جاتا ہے، جو بھارت کی جدوجہد آزادی کی رہنمائی کے لیے روشن مشعل تھے۔ یہ دن شہیدی دیوس کے طور پر بھی منایا جاتا ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے بابائے قوم مہاتما گاندھی کو ان کی پنیہ تتھی پر خراج عقیدت پیش کیا۔ آج جموں میں شانتی دودت سمیلن، جس کا اہتمام گاندھی گلوبل فیملی نے کیا تھا، پر بولتے ہوئے لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ سچائی اور عدم تشدد کے اصول اور اقدار جن کے لیے گاندھی جی ہمیشہ پابند تھے، آج بھی اتنی ہی مطابقت رکھتے ہیں جن کی اہمیت ان کے دور میں تھی۔ انہوں نے کہا کہ مہاتما نے اختلافات کے پرامن حل اور ہر ایک بھارتی کی بھلائی کے لیے ہماری رہنمائی کی ہے۔ ایل جی نے سماج کے ہر طبقے پر زور دیا کہ وہ مہاتما گاندھی کے نظریات اور اقدار کے لیے اپنے آپ کو نئے سرے سے وقف کریں اور غریبوں، نوجوانوں، خواتین اور کسانوں کو بااختیار بنانے کے لیے یکجا ہو جائیں اور اپنا اہم رول نبھائیں۔ لیفٹیننٹ گورنر نے گاندھی گلوبل فیملی JNK کے گاندھیائی اقدار کو فروغ دینے، عدم تشدد اور سماجی ہم آہنگی کے عظیم پیغام کو پھیلانے کی کوششوں کی تعریف کی۔ اس موقع پر LG کو گاندھی گلوبل فیملی کی طرف سے شانتی دودت سمان سے نوازا گیا۔ اس موقع پر چیف سیکریٹری اٹل ڈولو، ADGP جموں آنند جین، صوبائی کمشنر جموں رمیش کمار اور سول انتظامیہ، پولیس اور حفاظتی دستوں کے افسروں کے علاوہ گاندھی گلوبل فیملی کے ممبران اور کئی دیگر لوگ موجود تھے۔ ادھر دوردرشن سری نگر کے احاطے میں بھی بابائے قوم مہاتما گاندھی کی برسی کے موقع پر دوردرشن نیوز کے سربراہ قاضی محمد سلمان کی صدارت میں ایک تقریب منعقد ہوئی، جس میں مہاتما گاندھی کو زبردست خراج عقیدت ادا کیا گیا۔ اس موقع پر ان لوگوں کی 2 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی جنہوں نے ملک کی آزادی کے لیے اپنی جانیں قربان کی تھیں۔ تقریب میں کیندر کے پروگرام انجینئرنگ اور ایڈمنسٹریشن سے وابستہ افسروں اور اہلکاروں نے شرکت کی۔ وقف ترمیمی بل 2024 سے متعلق پارلیمنٹ کی مشترکہ کمیٹی نے آج پارلیمنٹ ہاؤس میں لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا کو اپنی رپورٹ پیش کی۔ کمیٹی نے گزشتہ روز وقف ترمیمی بل 2024 پر مسودہ رپورٹ کو منظور کیا تھا۔ 31 رکنی پینل کے چیئرمین جگدمبکا پال نے کہا کہ کمیٹی نے بل سے متعلق 14 شقوں کی ترامیم کو اپنایا ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ گزشتہ 6 ماہ میں اس بل پر تفصیلی بات چیت ہوئی۔ وقف ترمیمی بل 2024 کا مقصد ریکارڈز کی ڈیجیٹائزیشن، سخت آڈٹ، شفافیت میں اضافہ اور غیر قانونی طور پر قبضہ شدہ وقف املاک کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے قانونی طریقہ کار جیسے اہم اصلاحات
وقت لانا ہے۔ دریا اسناد پینل میں حزب اختلاف کے ارکان نے رپورٹ کو اپنائے جانے پر سوالات اٹھائے ہیں۔ ڈی ایم کے ایم پی اے راجا نے کہا کہ رپورٹ کو اجلت میں اپنایا گیا ہے۔ کانگریس کے نصیر حسین نے کہا کہ ان کی طرف سے کیے گئے کئی اعتراضات اور تجاویز کو رپورٹ میں شامل نہیں کیا گیا۔ خبریں بھی جاری ہیں، رکتے ہیں ایک وقفے کے لیے۔ محبت وہی جو دل سے ہو، عبادت وہی جو دل سے ہو، دعا وہی جو دل سے نکل آئے، بات وہی جو دل سے کہی جائے، دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے، رشتہ وہی بیجوڑ جو دل سے جوڑا جائے۔ دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے۔ دل سے بنی ہر چیز پشتوں تک چلتی ہے، اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے، تاکہ آپ جو کچھ بھی بنائیں دل سے بنائیں۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔ بلیٹن میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم۔ پی ڈی ایف کے صدر حکیم محمد یاسین نے حزب اختلاف کی سخت مخالفت کے باوجود وقف ترمیمی بل کو مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کی طرف سے منظور کیے جانے پر مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ وقف ترمیمی بل ملک میں مسلمانوں کے حقوق کو مجروح کرتا ہے اور بھارت کے وفاقی ڈھانچے کے لیے خطرہ ہے۔ انتظامی اور سوک بنیادی ڈھانچوں کو فروغ دینے کی جانب ایک اہم قدم کے طور نائب وزیر اعلیٰ سریندر چودھری نے آج نوشہرہ جموں میں پی ڈبلیو ڈی ڈاک بنگلو کے کانفرنس ہال کی اپ گریڈیشن کا سنگ بنیاد رکھا۔ تقریباً 2.5 کروڑ روپے سے زیادہ کی لاگت والے اس کانفرنس ہال کی اپ گریڈیشن کا مقصد خطے میں کانفرنس اور میٹنگوں کی سہولیات میں بہتری لانا ہے۔ اس موقع پر بولتے ہوئے نائب وزیر اعلیٰ نے بنیادی ڈھانچے کو مضبوط بنانے کے لیے سرکار کے عزم کا اعادہ کیا۔ صحت کی وزیر سکینہ اتو نے آج جموں میں ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ کی صدارت کی، جس میں جموں کشمیر بھر میں ٹی بی کے خاتمے سے متعلق جاری 100 روزہ مہم کی عمل آوری کی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ میٹنگ کے دوران وزیر موصوفہ نے متعلقہ ڈپٹی کمشنروں سی ایم اوز پر زور دیا کہ وہ جانچ اور جلدی پتہ لگانے کی سرگرمیوں میں صورت لائیں، خاص طور پر گولڈ زون اضلاع میں، تاکہ ٹی بی سے پاک اضلاع کا درجہ حاصل ہو سکے۔ میٹنگ میں صحت اور طبی تعلیم کے سیکریٹری ڈاکٹر سعید عابد رشید شاہ اور تمام اضلاع کے ڈپٹی کمشنروں اور دیگر متعلقہ افسروں نے شرکت کی۔ نیشنل کانفرنس کا کہنا ہے کہ عوامی نمائندہ سرکار بہتر اور اگر میں عمل ہے۔ بی جے پی لیڈر اور ڈی ڈی سی ممبر لال چوک انجینئر اعجاز حسین نے آج سری نگر میں دریا جہلم سے ریت نکالنے کے کام کا افتتاح کیا۔ یہ کام 2019 سے رکا پڑا تھا، جس کی وجہ سے بڑی تعداد میں اس روایتی کام سے جڑے لوگوں کو شدید مالی مشکلات کا سامنا تھا۔ انجینئر اعجاز نے دریا جہلم میں ایسے 6 مقامات کی نشاندہی کی جو کہ ریت نکالنے کے لیے موزون ہے۔ معراج عالم کی تقریب سعید کے بعد کے جمعہ کے سلسلے میں کل آثار شریف حضرت بل سری نگر اور وادی کے دیگر زیارت گاہوں اور بکا جات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موئے پاک اور دیگر تبرکات کی نشاندہی کی جا رہی ہے، جبکہ ختمات المعظمات اور درود و اذکار کی مجالس کا بھی اہتمام ہو رہا ہے۔ انتظامیہ کی طرف سے عقیدت مندوں کے لیے مناسب انتظامات کیے گئے ہیں۔ خبریں بھی جاری ہیں، رکتے ہیں ایک اور وقفے کے لیے۔ عبادت وہی جو دل سے ہو، دعا وہی جو دل سے نکل آئے، رشتہ وہی بیجوڑ جو دل سے جوڑا جائے۔ دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے۔ اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔ خبروں کے بلٹن میں آپ کا پھر سے خیر مقدم۔ اخل بھارتیہ ودیا پریشد کشمیر نے آج ترنگا کی شان میں کشمیری یووا میدان میں پہل کے تحت ایک ریلی کا انعقاد کیا۔ ریلی کا مقصد قومی پرچم کو عزت و وقار بخشنا اور کشمیری نوجوانوں میں حب الوطنی کا جذبہ پیدا کرنا تھا۔ یہ ریلی ٹی آر سی چوک سے شروع ہو کر گھنٹہ گھر میں اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی میں بڑی تعداد میں عام لوگوں کے علاوہ طلباء نے شرکت کی۔
اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویجز کے اہتمام سے آج ٹیگور ہال سری نگر میں جشن جمہوریہ کی مناسبت سے ایک محفل مشاعرے کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف اضلاع سے تعلق رکھنے والے شعراء نے حصہ لیا۔ مشاعرے کی صدارت پروفیسر فیاض نے کی۔ اس موقع پر شعراء نے اپنا تازہ کلام پیش کر کے شرکاء سے داد تحسین حاصل کی۔ روڈ سیفٹی ماہ کے موقع پر اسسٹنٹ ریجنل ٹرانسپورٹ آفس کولگام نے عوام کو آگاہ کرنے کے لیے ایک جامع بیداری پروگرام کا انعقاد کیا، جس میں اسکولی بچوں پر خصوصی توجہ مرکوز کی گئی۔ اس تقریب میں بڑی تعداد میں طلباء نے شرکت کی۔ پروگرام کے انعقاد کا مقصد روڈ سیفٹی کے اقدامات اور ٹریفک قوانین کی پابندی کی اہمیت کے بارے میں بیداری پیدا کرنا۔ پروگرام کی ایک اور اہمیت اور خصوصیت کوئز مقابلہ تھا، جس میں طلباء نے روڈ سیفٹی کی قواعد و ضوابط کے بارے میں اپنے علم کا مظاہرہ کیا۔ بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے طلباء کو انعامات سے نوازا گیا۔ اسسٹنٹ ریجنل ٹرانسپورٹ آفیسر کولگام ڈاکٹر شوکت نے اس موقع پر طلباء سے خطاب کرتے ہوئے اس اہم کردار پر زور دیا کہ روڈ سیفٹی جانوں کی حفاظت اور حادثات کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ سی آر پی ایف کی 98 بٹالین نے آج کپواڑہ کے لالچی زب علاقے میں سیوک ایکشن پروگرام کے تحت ایک مفت طبی کیمپ کا انعقاد کیا، جس دوران ماہر ڈاکٹروں نے مریضوں اور ضرورت مندوں کا مفت علاج معالجہ کیا اور ان میں ادویہ تقسیم کی۔ قابل ذکر ہے کہ سی آر پی ایف کی طرف سے مددگار اسکیم کے تحت کاریگروں اور ضرورت مند افراد کو لازمی سامان مہیا کیا جا رہا ہے تاکہ ان کے معیار حیات میں بہتری لائی جا سکے۔ ڈی آئی جی پولیس اننت ناگ ساؤتھ کشمیر رینج جاوید اقبال نے آج ایس ایس پی پلوامہ محترمہ پی ڈی نیتیا کے ہمراہ ضلع پلوامہ کے سنگرونی علاقے میں نئے پولیس پوسٹ کا افتتاح کیا۔ پولیس پوسٹ قائم کرنے کا مقصد علاقے میں امن قانون کو مزید مستحکم کرنا اور پولیس تک عام شہریوں کی رسائی کو آسان بنانا ہے۔ بانڈی پورہ کے گامرو اور گنڈی کیسر دیہات میں ایک چیتے اور ایک ریچھ کی موجودگی کے بعد وائلڈ لائف افسران نے وہاں لوگوں کو چوکنا کر دیا۔ گنڈ کیسری میں وائلڈ لائف پروٹیکشن محکمہ نے چیتے کی ایک زخمی بچے کو بھی قابو میں کر کے اسے ویٹرنری سینٹر میں علاج معالجے کے لیے لیا، جس کے بعد اسے داچی گام نیشنل پارک منتقل کیا گیا۔ بلاک افسر وائلڈ لائف بانڈی پورہ نے دوردرشن کو بتایا کہ گنڈ کیسر گاؤں میں ایک چیتے کی موجودگی کی اطلاع کے بعد علاقے میں پنجرے نصب کیے گئے ہیں تاکہ چیتے کو قابو میں کیا جا سکے۔ چھتابل سری نگر کے باغیاس علاقے میں آج آگ کی ایک واردات میں 3 منزلہ 2 رہائشی مکانات خاکستر ہو گئے ہیں۔ آگ کی اس واردات میں ریاض احمد شیخ اور اعجاز احمد صوفی کے 2 مکانوں میں موجود گھریلو سامان بھی آتش کی نذر ہو گیا۔ فائر اینڈ ایمرجنسی محکمہ نے جائے واردات پر پہنچ کر پولیس کے تعاون سے آگ کو مزید پھیلنے سے روکا۔ ادھر اننت ناگ ضلع میں لیور پہلگام کے جنگلی علاقے میں کل دیر شام آگ کی ایک واردات رونما ہوئی، جس کے نتیجے میں چند درختوں کو نقصان پہنچا۔ ڈی ایف او سوشل فارسٹری ڈاکٹر غزالہ عبداللہ نے اس حوالے سے بتایا کہ محکمہ موسمیات نے پہلے ہی پیشگوئی کی تھی کہ خشک موسم کی وجہ سے جنگلوں میں آگ لگنے کا احتمال ہے اور یہ واردات کل لیور پہلگام کے 54 اور 55 کمپارٹمنٹ میں رونما ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ تاہم سخت کوششوں کے بعد آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ 40 روزہ چلیکان کے الوداع کے سلسلے میں آج وزیر باغ اننت ناگ میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا تاکہ کشمیر کے مالا مال ثقافتی ورثے کی بقا کی طرف لوگوں کی توجہ مضبوط کی جا سکی۔ اے ڈی سی اننت ناگ نے تقریب کا افتتاح کیا، جس دوران کئی نامور گلوکاروں اور فنکاروں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ گلمرگ میں آج پہلی بار آل انڈیا یونیورسٹی ونٹر گیمز کا آغاز ہوا۔ یوتھ سروسز اینڈ سپورٹس محکمہ کے وزیر ستی شرما نے ایم ایل اے گلمرگ فاروق احمد شاہ کے ہمراہ آئس رنک میں سرمائی کھیلوں کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر آل انڈیا انٹر یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی موجود تھے۔ اس دوران مقررین نے اپنے خطاب میں کہا کہ گلمرگ میں سرمایہ کھیلوں کو بڑھاوا دینے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ ان کھیلوں میں 23 یونیورسٹیوں کے 130 کھلاڑی حصہ لے رہے ہیں۔ اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران جموں کشمیر کے پہاڑی علاقوں میں ہلکی برفباری جبکہ میدانی علاقوں میں ہلکی برفباری یا بارشیں ہو سکتی ہیں۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 12.5 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت -1.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت
24.1 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 9.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अब खबरों के समेत डीडी कल्चर के प्रोग्राम प्रसार भारती OTT प्लेटफॉर्म, iOS, वेव्स और एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर बराह रास्त देख सकते हैं। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे एक्स हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।